لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وقال تعالى في موضع آخر ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أعمالكم ترد عليكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آج کے اس جمعہ کے موقع پر ملک ہندوستان کے حالات کے تناظر میں بالخصوص حکومت کرناٹکا، صوبہ کرناٹکا کے ہونے والے الیکشن اور انتخابات کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ظالم حکمران اور ان کا انجام گفتگو کرنے کی جسارت اللہ جل جلالہ عما نوالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اس سے پہلے بہت سارے حکمران گزر چکے ہیں، بہت سارے حاکم، بہت سارے حکومت کرنے والے، بہت سارے سیاست کرنے والے، ملکوں کو چلانے والے، سلطنت کرنے والے گزرے ہیں، لیکن ان تمام حکمرانوں میں سے جو حکمران ظلم کی بنیاد پر حکومت کیا، ظلم ڈھانا شروع کر دیا اپنی رعایا پر، مذہب کی بنیاد پر آپس میں تفریق پیدا کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مشہور و معروف اور وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے حکمران، ان کو ہم نے ہلاک اور برباد کر دیا. اللہ نے اس دنیا پر کفر کو تو برداشت کیا ایک وقت میں، لیکن ظلم کو کبھی برداشت نہیں کیا. ظلم جس نے بھی ڈھایا ہے اس کا انجام اس نے ضرور پایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ملکوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں، ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. کبھی کسی کے ہاتھ میں حکمرانی آ گئی تو کبھی کسی کے ہاتھ میں. خود اس ملک کی تاریخ اور ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. ابھی اگر آپ 250-300 سال پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہاں 800 سال تقریباً
جو کہ فروعی، جو کہ کلی طور پر مسلمانوں نے پورے ملک پر، ہندوستان پورے ملک پر جو حکومت کی ہے وہ 800 سال ہے، اور جزوی طور پر، فروعی طور پر، جزوی طور پر جو حکومت کی ہے وہ تقریباً 1100 سال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بھی بدل دیا، اس حالات کو بدل کر اللہ تعالیٰ نے اس ملک پر اب اس نظام کو قائم کیا ہے۔ اب اس وقت کے بدلنے کی وجہ وہ اپنے اپنے طور پر وجہ تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے بدلا؟ کئی سارے عیاشیاں، کئی سارے ظلم، مظالم، تفریقیں، غلط استعمال، ملکی قومی خزانے کا غلط استعمال وغیرہ تھا۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ نے اس ملک کے سیاسی نظام کو تبدیل کر دیا، اور تبدیل کر کے اس نظام کو قائم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ کیوں بدلتے ہیں؟ تاکہ ان میں سے کون اچھے ہیں یہ معلوم کیا جائے۔ یہ حکومت ظالم قوم تھی، اس کے بعد آنے والی حکومت اچھی ہے یا بری ہے، انہی لوگوں میں گواہ بنا دیا جائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، وہ دیکھیں گے کہ پہلی حکومت اور اس اب کی حکومت، پہلی سلطنت اور اب کی سلطنت میں فرق کیا تھا، اس کی تبدیلی کی وجہ کیا، اس کی تبدیلی کی وجہ کیا۔ خود لوگ کہنے لگیں گے۔ تو اس ملک میں آزادی کے بعد جو حکومت قائم تھی، کئی مرتبہ جیت کر کے آتی تھی، آج وہ ذلت کے مارے ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، کوئی پوچھ کر دیکھنے والا نہیں۔ اور اب اس وقت جو پورے ملک پر اقتدار پر ہے اور حکومت کر رہی ہے، یہ حکومت بھی اگر ظلم کی بنیاد پر مظالم جو ڈھا رہے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مذہبی ٹھیس پہنچا رہے ہیں، دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، یہ سب چیزیں اگر انہوں نے جاری ہی رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے، جیسے کہ اس سے پہلے ظالموں کو برداشت نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس بار بھی اس حکومت کو برداشت نہیں کریں گے اور تبدیل کر دیں گے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ظالم مسلمان ہو، چاہے وہ ظالم عیسائی ہو، چاہے وہ ظالم سکھ ہو، چاہے وہ ظالم ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کسی ظالم حکمران کو پسند نہیں کرتے، اس کو نیست و نابود اور ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ ان تمام آیات کے سننے کے بعد، غور کرنے کے بعد یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ حالات میں، موجودہ حالات جو چل رہے ہیں، یہ انہی آیتوں کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکومت بھی ظلم کی بنیاد پر حکومت کر رہی ہے، اقتدار پذیر ہے، مذہبی تفرقہ بازی اور مذہبی فرقہ پرستی کا شکار ہے، لوگوں کو آپس میں لڑوا رہی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے انہوں نے کیا تھا۔ اور یہ سب چیزیں ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ یہ لوگ ابھی ظام میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر کے رہیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان بہت ساری مرتبہ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اندر سے مایوس ہوتا ہے کہ اس ملک کا، مسلمانوں کا خاص طور پر آئندہ کا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، وہ بالکل کالا اور سیاہ نظر آ رہا ہے، اور یہ سیاہ نظر آنے کی وجہ سے اندر سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ان تمام کو برباد کر دے گا اور تبدیل کر دے گا، بدل دے گا، بشرطے کہ بہت ساری چیزیں ضروری ہیں۔
ظالم اس سے پہلے حجاج بن یوسف آیا، اس کی حکومت ہمیشہ نہیں رہی، ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے فرعون آیا، وہ بھی ہمیشہ نہیں رہا، اس نے بھی ظلم کی بنیاد پر حکومت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی برباد کر دیا۔ اس سے پہلے نمرود آیا، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ حقیقت میں حکومت کر کے چلا گیا۔ آج بھی ان کی حکومتوں کے اثرات موجود ہیں، ان کی نشانیاں موجود ہیں، ان کے محلات موجود ہیں، ان کی تاریخ موجود ہے، ان کے شاہی محل، ان کے حکومت کی جانے والی چیزیں اور ان کے میدان موجود ہیں، جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں پر نمرود نے حکومت کیا تھا، فرعون نے حکومت کیا تھا، لیکن ظلم کی بنیاد پر حکومت کرنے کی وجہ سے اللہ نے برباد کر دیا۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا ہی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج جن کو حکومت ملی ہے، یہ حکومت بھی ظلم کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اب یہ چیزیں ہیں کہ یہ ظالم حکومت کب آتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے، کب حکومت پذیر ہوتی ہے، اقتدار پذیر ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ ہی ان تمام چیزوں کو لانے والا، ظالموں کے ہاتھ میں حکومت دینے والا اللہ ہے، ظالموں کو برباد کر دینے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے بتایا، ظالم کا تسلط کب ہوتا ہے اور ظالم حکمران مسلط کب ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ کب ہوتا ہے، اس کی بھی نشانیاں ہیں۔ ایک بزرگ ہوا پر چل رہے تھے، ہوا پر، اپنی اپنی کرامت بزرگوں کی ہوتی ہے، ہوا پر اڑ رہے تھے، چل رہے تھے، گھوم رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کرامت کیسے حاصل ہوئی؟ عربی میں ہوا کو ہوا بھی کہتے ہیں، اور نفسانی خواہشات، ہوس، لالچ، اس نفس کی نفسانیت کو بھی ہوا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ترکت ہوایا فسخر لی ہواہ، میں نے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، اللہ نے، یعنی اپنی ہوا کو میں نے چھوڑ دیا، اللہ نے اپنی ہوا کو مجھ پر مسخر کر دیا۔ یہ ہے چیزیں، نفسانی خواہشات کو اس نے چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے اپنی ہوا کو اس پر کنٹرول دے دیا۔ تو آدمی کو چاہیے پہلے اپنی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے، اللہ جن چیزوں کو چاہتا ہے اس کو کرے، نفس کی نفسانیت سے بچے، جھوٹ بولنے سے بچے، گندے کاموں سے بچے، ان تمام چیزوں سے بچے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ کا غضب بڑھتا ہے، اللہ غصہ ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی جو چیزیں ہیں اس کو ہم پہلے چھوڑ دیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ ملک کیا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں کر دیں گے۔ مثلا آپ یوں سمجھیے، ایک آدمی ہے، اس نے ایک فیکٹری بنائی، بڑی کمپنی بنائی، اور وہاں سے وہ اپنے مصنوعات کو سپلائی کرتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، بڑے لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے۔ لیکن اس کا ایک بیٹا نالائق، نکما، عیاش، بے حیا، بے شرم، جھوٹا، دھوکے باز، کسی کام کا نہیں، بیکار اور فضول ہے۔ اب وہ فضول اور بیکار نکما اس کا بیٹا اس کے پاس، اپنے باپ کے پاس جاتا ہے کہ مجھے بھی کچھ دے دو، تم لاکھوں کروڑوں کماتے ہو، مجھے کچھ چاہیے، مجھے خرچ کرنے کے لیے چاہیے۔ لیکن وہ باپ اس کو ہمیشہ یہی کہہ کے چھوڑ دیتا ہے، باپ کے پیسوں پر مزے اڑاتا ہے، چل یہاں سے ہٹ جا، میرے پیسوں میں تیرا کوئی حصہ نہیں، اس طرح دھکے مار کر کے بھیج دیتا ہے۔ اب یہ بیٹا اپنے گھر والے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، کبھی اپنے چاچا کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے چاچا جان سفارش کر دیجئے، دیکھو میرا باپ کیسا ظالم بادشاہ ہے، کیسا ظالم باپ ہے، کوئی باپ اپنے بچے کو اس طرح دھتکارتا ہے، اتنی بڑی فیکٹری بنائی، اتنی بڑی کمپنی بنائی، لیکن مجھے کچھ کام کرنے کو دیتا نہیں۔
آپ جا کر کے کہیے مجھے کچھ اختیارات دے دو، مجھے کچھ چلانے کے لیے دے دو، دیکھو میں ان سے بھی اچھا فیکٹری چلا کر کے بتاؤں گا، اچھی کمپنی چلا کر کے بتاؤں گا، اچھی ترقی کر کے بتاؤں گا، اچھا امپروو کر کے میں بتاؤں گا۔ اس طرح جا کر کے سفارش کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اور جب وہ چاچا، خالہ، ماموں، نانا، دادا جا کر کے اس کے باپ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کتنا ظالم باپ ہے، کوئی باپ اپنے بچے کے ساتھ ایسا برا سلوک نہیں کرتا، تو اس طرح کیوں کرتا ہے؟ تو پھر وہ باپ کہتا ہے کہ دیکھو میں یہ جو کچھ بھی محنت کر رہا ہوں یہ میرے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ سب کچھ محنتیں اور مشقتیں یہ میری اولاد کے لیے ہی تو ہے۔ یہ میں نے جو کمپنی بنائی، یہ جو میں نے فیکٹری بنائی، یہ جو میں نے لاکھوں کروڑوں جائیداد بنائی ہے، یہ سب کچھ میری اولاد کے لیے، میرے لیے میں نے کچھ نہیں بنائی، میرے بعد میری اولاد ہی تو اس کو استعمال کرے گی۔ لیکن بات یہ ہے میرا بیٹا میری ہی نظروں کے اندر میرے ہوتے ہوئے عیاش ہے، میرے ہوتے ہوئے وہ جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، نکما ہے، فضول ہے، بیکار ہے، نالائق ہے، کسی کام کا لائق نہیں۔ اب اگر میں اس کو یہ چیزیں دے دوں وہ منٹوں میں، سیکنڈوں میں اس کو برباد کر دے گا۔ مجھے کوئی بھروسہ نہیں اس کے اوپر کہ یہ میرے بات صحیح طور پر چلا سکے گا۔ اس کے اندر وہ لیاقت ہی نہیں، اس کے اندر قابلیت ہی نہیں، اس کے اندر سلیقہ نہیں ہے، اس کے اندر تمیز نہیں ہے، اس کے اندر ایلیجبلٹی نہیں ہے، اس کے اندر اہلیت نہیں ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے فیکٹری چلانے کی۔ میں کیسے اس کو دے دوں؟ وہ میرے سامنے بن کر کے دکھائیں، وہ میرے سامنے قابل ہو کر کے تو دکھائیں، میرے سامنے وہ اہل بن کر کے تو دکھائیں، پھر میں اپنی نظروں کے سامنے اس کے ذمے ساری چیزیں سونپ دوں گا۔ ایسے ہی اللہ کا نظام ہے۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھیں ایسے ہی اللہ کا نظام ہے۔ اللہ ملکوں کی حکومت، اللہ دنیا کی حکومت، اللہ قوموں کی قیادت اللہ کب دیتے ہیں؟ جب وہ اہل ہو، جب وہ تمیز والا ہو، جب وہ خوبیوں والا ہو، جب اس کے اندر صلاحیت ہو، جب اس کے اندر ایلیجبلٹی ہو، اس کے اندر قابلیت ہو، تب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ نالائقوں کو نہیں دیتا، دھوکے بازوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، جس کے اندر قابلیت نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، دھتکار دیتا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہمارے قوم میں سے کوئی بھی اگر الیکشن پر بیٹھ گیا جیتنے کے لیے، ایم ایل اے سیٹ پر بیٹھ جائے یا کارپوریشن کی سیٹ پر بیٹھ جائے یا ایم پی بننے کے لیے بیٹھ جائے، کسی حکمران بننے کے لیے بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد وہ خوبیاں، وہ اہلیت، وہ قابلیت موجود نہیں ہوتی، لیکن نہ ہونے پر، وہ خوبیاں نہ ہونے پر وہ جائے گا کسی اللہ والے کے پاس، آپ دعا کر دیجئے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، آپ اللہ والے ہیں، آپ کی دعا لگ جائے گی، میں جیت جاؤں گا، میں نے بہت ساری محنتیں کی ہیں، قابلیت اس کے اندر نہیں ہے، اب ان کی سفارش سے، ان کی دعاؤں سے کیا ہونے والا ہے جبکہ قابلیت نہیں ہے؟ اللہ ان اللہ والوں کو یہی کہہ کر کے بھیجتا ہوگا، دعاؤں کو رد کرتا ہوگا، تم دعائیں کر رہے ہیں، جن کی سفارش تم کر رہے ہو اس کے اندر تمیز نہیں ہے، خوبیاں نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، ایک ادارہ چلانے کی ہمت نہیں ہے ان کے اندر، ایک ادارہ چلانے کی ہمت نہیں ہے، ایک یونیورسٹی چلانے کی ہمت نہیں ہے۔ پورے ملک میں 35 کروڑ لوگ ہیں لیکن صحیح طور پر ایجوکیشن کا نظام چلانے کی قابلیت ان کے اندر نہیں ہے۔ میں کیسے ان کو حکومت دے دوں؟ میں کیسے ان کو طاقت دے دوں؟ میں ان کو کیسے پاور دے دوں؟ یہ جب بھی جم جاتے ہیں آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی شروع کر دیتے ہیں، وہاں کوئی جمع کر لیا، یہاں دھوکہ بازی کر لیا، اس طرح کے ان کے اندر وہ چیزیں ہیں، میں کیسے ان کو دے دوں؟ اللہ یہی کہتا ہوگا، یہ عقلی طور پر سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ جو کرنے والے لوگ ہیں جن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کرپشن پر کرپشن، بدعنوانیاں پر بدعنوانیاں، فساد مچانے والے فساد مچا رہے ہیں، اور قابلیت اور خوبیاں پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہیں۔ آج اگر اس وقت قوم کے اندر، قوم کے لیڈران کے اندر، قوم کے رہبران کے اندر وہ چیز اگر آ گئی
اللہ رتی برابر بھی دیر نہیں کرے گا، تھوڑا برابر بھی دیر نہیں کرے گا، فوراً تمام قوموں کو ان کی طرف متوجہ کروائے گا اور قیادت اللہ تعالیٰ ان کے ذمے سونپ دے گا۔ لیکن کرنے والے یہ سوچ کر رہے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ سب کچھ واقف ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذلت پر ذلت، رسوائی پر رسوا کرتا ہوا جا رہا ہے۔ کہاں آج عزت ہے، کہاں آج ہماری عزت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، انما ہی اعمالکم ترد علیکم، یہ تمہارے اعمال ہیں۔ ظالم حکمرانوں کی علامات، ظالم حکمران کب مسلط ہوتا ہے اس کی علامات یہ ہے، جیسے اعمال ویسے حکمران، جیسے اعمال ہوتے ہیں، جیسے کام اور کرتوت ہوتے ہیں، اس کے مطابق حکمران ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر اپنے حکمرانوں کو بدلنا ہے، اپنے سیاست کو بدلنا ہے، اپنی حکومت کو تبدیل کرنا ہے، اگر کوئی قوم یہ چاہتی ہو ہم پر حکومت کرنے والا جو ایم ایل اے چن کر آئے گا، ہم پر حکومت کرنے والا جو حکمران چن کر کے آئے گا وہ اچھا ہو، وہ ہماری غربت کو دور کرنے والا ہو، ہمیں ایجوکیشن دینے والا ہو، ہمیں ریزرویشن جو کھوئی ہوئی ہے وہ واپس لانے والا ہو، ہماری عزت جو کھو چکے ہیں وہ عزت لانے والا ہو، ذلت ہماری ختم کرنے والا ہو، ہمارے شہر کو بڑھاوا دینے والا ہو، ہمارے بچوں کی اسکالرشپ بڑھانے والا ہو۔ اس طرح اگر کوئی قوم چاہتی ہے، پہلے اپنے اندر وہ خوبیاں لانی ہوگی، پہلے اپنے اعمال کو اچھے کرنے پڑیں گے، اپنے کاموں کو اچھے کرنے پڑیں گے اور بدعمالیوں سے توبہ کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ سب نظام چلتا ہے، اسی نظام کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض چلا گیا، مریض چلا جانے کے بعد مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے میرے پیٹ میں گڑبڑ ہے، دکھ رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کیا پوچھے گا؟ رات میں کیا کھایا تھا؟ یہی تو پوچھے گا نا، رات میں کیا کھایا تھا یہ پوچھے گا۔ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیونکہ جو رزلٹ جو دیکھ رہا ہے، نتیجہ دیکھ رہا ہے، پیٹ میں درد ہے، ہو نہ ہو اس نے گڑبڑ ضرور کیا ہے، ہو نہ ہو اس نے گڑبڑ ضرور کی ہے، کچھ نہ کچھ غلط کھایا ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ نتیجہ بے عزتی، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بے عزتی پر بے عزتی۔ ہر کوئی کھیت کا مولی کھڑا ہو جاتا ہے اور بے عزتی، ذلت، رسوائی کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ ان کو مدارس کو بند کر دیا جائے، ان کے مساجد کو ڈھا دیا جائے، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹ دی جائے، ان کے عورتوں کی، ان کے مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنا دیا جائے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ ہر کوئی اڑتا ہے اپنے آپ کو مشہور بنانے کے لیے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر کے ان کے اوپر اچھالتا ہے، ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ پیٹ میں درد کیوں ہوا؟ رات میں کچھ کھانے کی وجہ سے، الا بلا کھانے کی وجہ سے یہ ریزلٹ کیوں نکلا؟ قوم کے اوپر یہ سب کچھ حالات کیوں آئے؟ قوم نے گڑبڑی کی ہے، قوم نے غلط کام کیا ہے، قوم کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بڑے بڑے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جھوٹ میں مبتلا ہیں، دھوکے میں مبتلا ہیں۔ آج ہمیں کیا حق ہے کہ یہ پارٹی ظالم ہے، یہ پارٹی صحیح نہیں ہے، یہ پارٹی وہ ہے، یہ پارٹی یہ ہے؟ یہ ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں بنتا، کیونکہ ہم خود اس کے اندر مبتلا ہیں، اور ہم خود اس کے اندر مبتلا ہیں۔ مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ حالات آ رہے ہیں، یہ رزلٹ نکل رہا ہے۔ پولیس کو اگر کوئی دیکھے کسی کو مار رہا ہے، جیل لے کے جا رہا ہے، یہ رزلٹ کیوں نکلا؟ اس نے چوری کی ہے، اس نے کسی کا مرڈر کیا ہے، اس نے کسی کے ساتھ غلط کام کیا جس کی وجہ سے یہ رزلٹ نکلا ہوا ہے۔ پولیس کو ظالم مت کہو، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اب یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ اللہ نے لایا ہے،
اب یہاں اللہ کو گالی دینا، زمانے کو گالی دینا، یہ ہمارا حق نہیں بنتا۔ ہم نے اپنے کاموں، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ نظام کو قائم کیا۔ نظام کو بدلنا ہے، اپنے حکمرانوں کو بدلنا ہے، اپنے حاکموں کو اچھا اگر بنتے ہوئے دیکھنا ہے، حکومت اگر اچھی آتی ہوئی، چن کر آتی ہوئی اگر دیکھنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو پہلی صف کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو سیاست سے کوئی سروکار نہیں، الیکشن سے، ان سیاسی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گندی نالی ہے، پتہ نہیں یہ سیاست سے کیا ان کو جو ہے پریشانی ہوئی۔ سیاسی شعور جس قوم کے اندر نہیں ہوتا ہے، وہ قوم جو کھانا بھی چن چن کر کھاتی ہو، حلال و حرام میں تمیز کر کے کھاتی ہو، تہجد گزار ہو، مشتبہات سے بچتی ہو، مکروہات سے بچتی ہو، اور ہر چیز کو پھونک پھونک کر کے قدم رکھتی ہو، تب بھی اگر سیاسی شعور نہیں ہوگا، فرائض سے محروم ہو جائے، فرائض سے محروم ہو جائے گی۔ سیاسی شعور، سیاسی بیداری نہیں ہوگی تو فرائض سے محروم ہو جائے گی۔ سیاسی شعور کا ہونا ضروری ہے۔ کب کس کو اپنا ووٹ دیں، کس کو چن کر کے لائیں، اپنا ووٹ دینے کی ذمہ داری کو سمجھیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، عین وقت میں جب ووٹ دینے کی باری آ جاتی ہے، ووٹ کے دینے کا دن جب آ جاتا ہے تو ہمیں اپنے گھریلو کام یاد آ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر اگر 12 ووٹ ہیں، 15 ووٹ ہیں، 20 ووٹ ہیں، جو ووٹر ووٹ جا کر کے دیں گے تو اپنے گھر کی طرف سے 15 ووٹ پڑ سکتے ہیں، 10 ووٹ پڑ سکتے ہیں، 20 ووٹ دے سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن گھر کے 2 آدمی جائیں گے، ووٹ دے کر کے آ جائیں گے۔ بھئی کیا والد صاحب کا ووٹ کہاں گیا؟ نہیں، تھوڑا بیمار ہیں، چل نہیں سکتے نا، کون لے کے جانے والا بھی نہیں، مجھے بینک کو جانا تھا، مجھے وہاں جانا تھا، مجھے دکان میں جانا تھا۔ اس طرح بہانے بنا کر کے گھر میں بیٹھا رہے گا اور وہ ووٹ ختم۔ ووٹ کی حیثیت تم نہیں سمجھ سکے، اس وجہ سے حکومت تمہاری حیثیت کو ختم کر دی۔ آج تک ایسا ہی ہوا۔ اس سے پہلے کا الیکشن کی رپورٹ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، یعنی 2018 میں ہوا تھا نا، 2018 میں جو ہوا تھا، آپ اس کی لسٹ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ 100 میں سے مسلمان 100 میں سے جن کا نام ووٹر لسٹ میں آیا وہ 65 تھا۔ کئی چند محلے میں ادھر ادھر کئی لوگوں کے نام غائب ہو چکے تھے، لیکن جن کا نام آیا تھا وہ 65 تھے، اور ان میں سے جنہوں نے ووٹ ڈالا وہ صرف 30 تھے۔ آدھے کے آدھے غائب، کہاں گئے؟ عین وقت میں 3 دن جماعت جانے کا یاد آ گئے۔ عین وقت میں مجھے کشمیر جانا تھا، مجھے دلی جانا تھا، میرے مارکیٹ کا کام تھا، میری دکان کا کام تھا، میرے امی کو مجھے وہاں لے کر جانا تھا، میری فلائٹ بکنگ ہو چکی تھی، مجھے وہاں جانا تھا، مجھے یہاں جانا تھا۔ یہ عین وقت میں یاد آ جاتا ہے۔ ووٹ کی اہمیت ہم نے نہیں سمجھا، ووٹ کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا، اس وجہ سے آج نوبت یہ آ چکی ہے، تمہارے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہاری ووٹ کی بھی ضرورت نہیں، تمہیں ووٹ دے یا نہ دے تب بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی حکومت بنا کر کے رہیں گے۔ اور کیا لاجک چلتا ہے؟ لاجک یہ چلتا ہے جہاں پر مسلم میجورٹی ہو، جہاں پر مسلم حکمران جیت کر آ سکتا ہے، اب ظالموں نے دیکھ لیا یہ کبھی متحد نہیں ہو سکتے، ان کو مارو، ان کو مراؤ، ان کے مسلم لڑکیوں کو مرتد کرو، ان کی عزتیں لوٹو، ان کے نوجوانوں کو موب لنچنگ کی ذریعے سے مارو، ان کو مارو، پیٹو، قتل کرو، اور مولی گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دو، پھر بھی یہ آپس میں قوم متحد ہوگی نہیں، کبھی ایک نہیں ہو سکتی، کبھی ان کے اندر سیاسی شعور پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب بھی الیکشن کا موقع آ جائے گا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس کے مقابلے میں 12 کھڑے ہو جائیں گے، 12 کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک دشمن آیا، کچھ اس کے سامنے ہڈی پھینک دیا، یہ ہڈی لے لے اور کھڑے ہو جا، یہ ہڈی لے لے یہ کھڑے ہو جا، وہ فوراً کتا بن کر کے اس ظالم کا، اس دشمن کی وہ ہڈی وہ منہ میں لے لے گا اور فوراً کھڑا ہو جائے گا۔
جو جس کے جیتنے کی چانسز ہیں اس کو ہرانے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے یہ ظالموں کا کتا بن کر کے وہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کو شکست دے دے گا، نہ یہ جیت سکے گا نہ یہ جیت سکے گا، آپس میں مسلمانوں کی ووٹ تقسیم ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گا، اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی، لیکن مسلمان ایک حکمران جیت کر آنے کو تیار نہیں، کیوں؟ متحد ہونے کو تیار نہیں ہے، ایک ہونے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں، سمجھنا پڑے گا۔ پچھلے مرتبہ بھی دیکھ لیجئے 2018 میں MLA کا الیکشن ہوا تھا، اس وقت میں کتنے مسلمان کھڑے ہوئے تھے۔ کل مجھے رات میں یہ خبر پہنچی، یہ خوشکن خبر ہے، خوشکن خبر ہے، اچھی خبر ہے، ایک مسلم امیدوار نے صرف قوم کی رہبری اور قوم کی بھلائی کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے لے لیا، اپنے آپ کو پیچھے لے لیا، اس کو کچھ سمجھائے بجھائے فوراً وہ پیچھے ہٹ گیا اور پھر اپنے حق کو ختم کر کے مسلمان قوم کی اچھائی اور بھلائی کو دیکھتے ہوئے اپنے قدم کو پیچھے لے لیا۔ میں اگر کھڑا ہو جاؤں گا کئی ووٹ میرے وجہ سے تقسیم ہو جائیں گے اور پھر مسلمان حکمران جو جیت کر آنا ہے وہ جیت نہیں سکے گا، اس لیے اس نے پیچھے قدم اٹھا لیا۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، لیکن ابھی کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف ہرانے کی نیت سے وہ دشمنوں کے کتے بن کر کے اور ہڈی کھا کر کے وہ ان کے چاپلوسی کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اس کو ہرانا ہے، اس کو ہرانا ہے، اس کو ہرانا ہے، یہاں دشمن کو جتوانا ہے، یہاں دشمن کو جتوانا ہے۔ اور وہ دشمن جو یہ کہتا ہے جیت کر آئیں گے ان کے مدارس کو بند کر دیں گے، جیت کر آئیں گے ان کی داڑیاں نکوالیں گے، جیت کر آئیں گے ان کے مسلمان لڑکے لڑکیوں پر جو یہ حجاب پہن کر کے جاتی ہیں ان کے حجاب کو ہم اتاریں گے، کھلے عام جو دھمکیاں دینے والے ہیں ایسے دشمنوں کو جیتوانے کے لیے یہ لوگ ان کی ہڈیاں کھا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی متحد قوم، ایسی قوم، گری ہوئی سڑی ہوئی قوم، ان کو کیا حق ہے کہ یہ کہنے کا کہ یہ ظالم حکومت ہے، یہ ظالم پارٹی ہے؟ کیا حق ہے ان کو بولنے کا؟ ووٹ دینے کی باری آئے تو ذمہ داری سے ووٹ دو، ایک بھی اپنے گھر کا ووٹ ضائع نہ ہو۔ اگر تمہارے والد صاحب چاہے جتنے بیمار ہیں، چاہے جتنے بیمار ہیں، جا کر کے اس ڈاکٹر صاحب سے بھی منت سماجت کرو، 15 منٹ کی اجازت دے دو، میں ووٹ ڈال کر کے اپنی اس باپ کو، بیمار باپ کو لا کر کے تمہارے ہاسپٹل میں لا کر کے رکھوں گا۔ اس طرح گزارش کرو، درخواست کرو، لیکن ووٹ ضائع ہونے مت دو۔ اگر گھر کے اندر مستورات ہیں وہ نہیں جا سکتے، اپنی دکان کو بند کر دو، ایک دن چھٹی ڈال دو، لیکن کبھی اپنے گھر کا، مستورات کا بھی، خواتین کا بھی اگر ووٹ ہے وہ ووٹ کو ضائع ہونے مت دو۔ کون لے کے جانے والا، کون کھڑا ہونے والا، کون جو ہے لائن پر کھڑے ہو کر کے دے گا، کون دھوپ میں کھڑے ہو کر کے ووٹ دے گا، ووٹ دیں گے تو کیا ہوگا، ایسا ہرگز مت سوچو۔ اور ہری ہری پتیوں کے بدلے میں، لال لال پتیوں کے بدلے میں اپنے ووٹ کو مت بیچو۔ کیسی کمبخت قوم ہے، کیسے کمبخت لوگ ہیں۔ اس سے پہلے جب ضمنی انتخاب ہوا تھا اور وہ اس میں کرونا کے اندر ہمارا یہاں کا جو MP تھا، کمبخت کا نام بھی نہیں آتا، جب وہ مر گیا، ضمنی انتخاب ہو رہا تو میں ووٹ دینے کے لیے گیا، ووٹ دے کر کے ریسٹورنٹ پہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کولڈ ڈرنک پینے کے لیے بیٹھا، بیٹھتے ہوئے میرے ساتھ میں جو لوگ تھے اس میں سے ہمارے ساتھی نے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک مسلم ساتھی کو پوچھا تو نے کس کو دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو ان کو دیا، پھول والوں کو میں نے دیا۔ تو نے کہا کہ کیوں دیا؟ اس نے مجھے 500 روپے دیا۔ استغفر اللہ، سارے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے اتنی ہمت سے، جرأت کے ساتھ، 500 روپے اس نے مجھے دیا تو میں نے اس کو ووٹ دے دیا۔ 5 سال کے لیے اپنی ضمیر بیچ دیا، قوم کو اس نے کیا کر دیا؟ گھوٹالے میں ڈال دیا، قوم کو برباد کرنے کے لیے اپنے ووٹ کو بیچ دیا اس نے، کم وقت کہیں کا۔ ایسے کئی لوگ ہوں گے جو اپنے ووٹ کو بیچتے ہوں گے صرف پیسوں کی خاطر، ہری پتیوں کی خاطر، لال پتیوں کی خاطر بیچتے ہوں گے۔ اس طرح مت کرو۔ یہ وقت تعارف کا نہیں ہے، یہ وقت غفلت کا نہیں ہے، یہ وقت ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھنے کا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کا ہے۔ سیاسی بیداری پیدا کرنے کا وقت ہے اور یہ وقت آر پار کا ہے، یہ وقت
دودھ اور پانی کا ہے۔ یہ وقت اس وقت تک کیا تھا؟ الگ چیز تھی۔ اب یہ مساجد کو بچانے کا وقت ہے، یہ مدارس کو بچانے کا وقت ہے، دینی تنظیموں کو بچانے کا وقت ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزیں مت کیجئے۔ اللہ کے واسطے ذمہ داری سمجھ کر کے ووٹ ڈالنے کے دن ووٹ ڈالیے، اپنا ووٹ، اپنے گھر والوں کا ووٹ، اپنے گھر کے جتنے بھی لوگ افراد ہیں ان تمام کو لے جا کر کے ووٹ ڈال کر کے ذمہ داری سے ووٹ ڈلوا کر واپس لانے کی پوری فکر کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔